تو جب یہ واقعہ ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور آ کر عرض کیا کہ یمامہ کے اندر حفاظ صحابہ کرام کی، قراء صحابہ کرام کی ایک بہت بڑی تعداد شہید ہوئی ہے۔ اگر دوسرے مواقع پر دوسری جگہوں پر جہاد ہوتا ہے اور اسی طرح صحابہ کرام جو حافظ ہیں وہ شہید ہوتے چلے جاتے ہیں تو خطرہ ہے کہ قرآن کریم جو ہے اس کی حفاظت وہ اچھے طریقے سے نہیں ہو سکے گی، کہیں وہ ضائع نہ ہو جائے۔ تو آپ ایسا کر لیں کہ آپ قرآن کریم کو ایک جگہ جمع کر لیں، جو متفرق طور پر موجود ہیں پورے مدینہ میں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کے پاس، تو ان سب کو لکھوا کر ایک جگہ جمع کر لیں۔ یہ واقعہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ہی ذکر کیا ہے، نقل کیا ہے، وہی قرآن کریم لکھنے والے تھے، تو خود اس واقعے کو نقل کرتے ہیں۔ صحیح بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ نے باب جمع القرآن کے ایک باب باندھا ہے، اور اس کے تحت انہوں نے حدیث ذکر کی ہے، حدیث نمبر 4987 ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یمامہ کے واقعے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے بلایا، میں گیا تو مجھے حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ میرے پاس عمر آئے، اور آ کر انہوں نے مجھ سے عرض کیا کہ مجھ سے یہ ذکر کیا کہ یمامہ میں بہت بڑی تعداد حفاظ صحابہ کرام کی شہید ہوئی ہے، اور اسی طرح اگر دوسرے مواقع پر بھی شہید ہوتے رہے تو دنیا سے حافظ قرآن صحابہ کرام وہ رخصت ہوتے چلے جائیں گے، اور پیچھے ایسا نہ ہو کہ قرآن کریم جو ہے وہ نکل جائے، ضائع ہو جائے، تو آپ اس کو ایک جگہ جمع کر لیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ میں وہ کام کیسے کر سکتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کر لیجئے، اس میں انشاءاللہ خیر ہی خیر ہے۔ تو مسلسل یہ اصرار کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے میرا سینہ بھی اس کام کے لیے کھول دیا، اور مجھے بھی یہ سمجھ آ گئی کہ ہاں یہ کام کرنے کا ہے، کرنا چاہیے۔ تو اب ایسا ہے کہ تم نوجوان ہو، حضرت زید بن ثابت فرماتے کہ مجھ سے حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ تم نوجوان آدمی ہو، عقل مند ہو، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وحی لکھتے رہے ہو، تو تمہیں گویا کہ ہر اعتبار سے تجربہ بھی ہے، سمجھدار بھی ہو، سمجھ بوجھ والے بھی ہو، قوت والے بھی ہو، نوجوان ہو، تو ہم گویا کہ تم پر پوری طرح مطمئن ہیں، تو تم ایسا کر لو کہ قرآن کریم جمع کر کے لکھ لو ایک جگہ۔ تو وہی بات میرے بھی ذہن میں آئی کہ میں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ آپ وہ کام کیسے کرتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا؟ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے اصرار کیا کہ نہیں، اس میں خیر ہی خیر ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے میرا بھی شرح صدر اس پر فرما دیا، اور میرا سینہ بھی اس پر اللہ تعالیٰ نے کھول دیا کہ یہ خیر کا کام ہے اور لازمی کام ہے جو کرنے کا ہے۔ لہٰذا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے اب میں اس کے لیے تیار ہوا، اور حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم اگر ابوبکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر مجھے پہاڑ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کا حکم دیتے تو یہ میرے لیے زیادہ آسان تھا۔ اگر یہ مجھ سے کہتے کہ یہ پورا ایک پہاڑ ہے، اس کو اٹھا کر یہاں سے یہاں لے جانا ہے، منتقل کرنا ہے، تو یہ میرے لیے زیادہ آسان تھا اس کام کا کے مقابلے میں جس کام کا انہوں نے مجھے حکم دیا، لیکن اب مجھے کرنا ہی تھا۔ تو اب میں نے جو ہے وہ قرآن کریم کو لکھنے کا کام شروع کیا۔ دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابوبکر نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ان کے ساتھ لگا دیا تھا کہ آپ دونوں مل کر جو ہے وہ یہ کام کر لیں، اور ان سے یہ فرمایا کہ ایسا کرو کہ مسجد کے دروازے پر بیٹھ جاؤ، اور ایک اعلان کرا دیا گیا کہ جن جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم کی آیات صورتیں لکھی ہوئی ہیں آپ کی موجودگی میں، آپ کے سامنے آپ کے حکم سے گویا کہ وہ لکھی ہوئی ہیں، تو وہ لا کر حاضر کر دیں، اور ان سے فرمایا کہ تم مسجد کے دروازے پر بیٹھ جاؤ، جو آدمی قرآن کریم کی وہ آیات لے کر آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے جو انہوں نے لکھی ہیں، لا کر حاضر کر دے، اور اس کے پاس دو گواہ اس بات کے موجود ہوں کہ یہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی لکھی ہوئی ہیں، تو ان سے وہ آیات قبول کر لو اور وہ یہ اپنے پاس لکھ لو، جمع کر لو۔ اس طرح حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ہڈیوں سے
کھجور کی شاخوں سے اور جو ہے وہ پتھر کی جو ہے وہ سلیٹوں سے میں نے قرآن کریم اور لوگوں کے سینوں سے قرآن کریم کو اس طرح جمع کرنا شروع کیا، اور میں نے قرآن کریم کو اس طرح ایک جگہ جمع کیا، اور دو آیات جو ہیں سورہ برات کی آخر کی دو آیات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم سنتے تھے، وہ مجھے کہیں نہیں ملی سوائے حضرت ابو خزیمہ کے، اور وہ دو آیات لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ تو یہ دو آیاتیں مجھے ابو خزیمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ملی، ان کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ملی۔ اس طرح میں نے قرآن کریم جو ہے وہ جمع کیا۔ اس تفصیل میں گویا کہ یہ معلوم ہوا کہ حضرت زید بن ثابت اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے قرآن کریم جمع کرنے میں کتنی احتیاط کی۔ ایک تو وہ خود ہی حافظ قرآن تھے، حضرت زید بن ثابت، حضرت عمر خود ہی حافظ قرآن تھے، لیکن انہوں نے خود اپنے حفظ سے نہیں لکھا قرآن کریم۔ پھر مدینہ میں اور بہت سارے حافظ قرآن صحابہ کرام موجود تھے، صرف ان کے حفظ سے بھی نہیں لکھا کہ چلو ہم سب مل کر جو ہمیں یاد ہے سب مل کر جن کا اتفاق ہو جائے، جن آیات پر گویا وہ آیات قرآن کریم ہیں ان کو لکھ لیں، اس پر بھی اکتفا نہیں کی۔ انہوں نے طلب کیا، تلاش کیا ان آیات کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ کے سامنے لکھی گئی تھی، جو گویا آپ نے خود لکھوائی تھی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لکھوائی تھی، انہوں نے ان آیات کو تلاش کی۔ پھر یہ بھی نہیں کہ جس نے وہ آیات لا کر پیش کر دی ان کو قبول کر لیا، اس پر حالانکہ صحابہ کرام ظاہر ہے اس بارے میں تو کون جھوٹ بولے گا، ویسے بھی وہ جھوٹ بولنے والے نہیں تھے، لیکن قرآن کریم کے باب میں کون جھوٹ بولے گا۔ اس کے باوجود انہوں نے مزید یہ احتیاط کی کہ اس پر بھی دو گواہ طلب کیے کہ بھئی تمہارے پاس اس بات کے دو گواہ ہیں کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی یہ آیات لکھی ہیں، اور انہوں نے وہ دو گواہ پیش کر دیے، تو اس کے بعد انہوں نے وہ آیات ان سے قبول کر لی اور لکھ لی۔ تو اس پورے گویا کہ اس احتیاط کے بعد قرآن کریم کی وہ آیات لکھی گئیں، اور اس کے نتیجے میں سورہ برات کی آخر کی صرف دو آیات، صرف وہی دو آیات تھی جو ایک آدمی کے پاس ملی، حضرت ابو خزیمہ انصاری کے پاس، اور کسی کے پاس نہیں تھی۔ باقی پورا کا پورا قرآن کریم خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھوایا ہوا وہاں ان کو مل گیا اور موجود مل گیا۔ اس سے وہ تفصیل پیچھے جو میں نے ذکر کی تھی اس کی اہمیت کا اندازہ ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاغذ پر نہیں لکھوایا، اس لیے کہ کاغذ بہت جلد ختم ہونے والا، بوسیدہ ہو جانے والا ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی چیزوں کا انتخاب فرمایا جو لمبے عرصے تک رہ سکتی ہیں۔ چنانچہ اسی کا نتیجہ تھا کہ یہ 24-25 سال کے بعد جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھوانے کے لیے بیٹھے اور حضرت زید بن ثابت لکھنے کے لیے بیٹھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا پورا قرآن کریم لکھوایا ہوا ان کو مل گیا، اور انہوں نے وہ سارا کا سارا ایک ساتھ لکھ لیا۔ اور اسی سے اس حدیث پر ایک چھوٹا سا سوال پیدا ہوتا ہے جو بعض ذہنوں کے اندر اٹھا ہے کہ سورہ برات کی آخر کی دو آیات جب صرف ایک صحابی کے پاس سے ملی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تو تقریباً ضائع ہو گئی تھی، اور قرآن کریم کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ یہ متواتر ہے کہ ہمیشہ ایک اتنے بڑے جم غفیر کے پاس یہ محفوظ رہا ہے کہ جن کو گویا شمار کرنا ممکن نہیں ہے، تو یہ دو آیات تو ایک ہی صحابی کے پاس تھی، تو اس اعتبار سے دو آیات متواتر نہیں رہی۔ تو اس کا جواب اس تفصیل سے معلوم ہو گیا کہ ایسا نہیں تھا کہ یہ دو آیات اس ایک صحابی کے علاوہ کسی کے پاس نہیں تھی، اس لیے کہ حافظ تو بہت سارے تھے، ان سب کو یاد تھی، خود حضرت زید بن ثابت کو یاد تھی، حضرت عمر کو یاد تھی، اور سینکڑوں صحابہ کرام جو حافظ تھے ان سب کو یاد تھی، ان سب کے حافظے میں محفوظ تھی۔ لیکن وہ لوگ صرف اپنے حافظے سے نہیں لکھ رہے تھے، ان سب کے حافظے پر وہ اعتماد کر کے نہیں لکھ رہے تھے، بلکہ وہ لکھ رہے تھے ان رقوں سے اور ان مواقع سے اور ان جو ہے وہ چیزوں سے جہاں سے حضرات صحابہ کرام کے ان افراد نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم کا وہ حصہ لکھوایا تھا، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھوائی ہوئی وہ اس ایک صحابی کے پاس سے ملی، حضرت ابو خزیمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے، تو اس سے ان سے وہ حاصل کر کے انہوں نے لکھ لی۔ اس طرح انہوں نے قرآن کریم کو جو ہے وہ ایک جگہ جمع کیا، لیکن یہ جو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جمع ہوا وہ بھی ایسا ایک جگہ پورا ایسے ایک نسخے میں جیسے آپ کے پاس ہے اس طرح محفوظ نہیں تھا، یعنی جمع نہیں کیا گیا،
وہ ایسا تھا کہ صورتیں الگ الگ ذکر جمع کر دی گئی، یعنی سورہ فاتحہ ایک جگہ، پھر پوری سورہ بقرہ، پوری سورہ آل عمران، پوری سورہ نساء، تو صورتیں جو ہیں وہ ایک ایک جگہ پر جو ہے وہ جمع کر دی گئی، جس کا مطلب ہے کہ بہت سارے، جیسے آپ کے ہاں پارے ہوتے ہیں کہ ایک پہلا پارا، دوسرا پارا، تیسرا پارا، چوتھا پارا، تو اس وقت جو ہے انہوں نے صورتیں الگ الگ کر کے ایک ایک صورت کا ایک ایک صحیفہ بنا دیا، اور وہ پوری جو ہے وہ جمع کر کے اس طرح ان کو محفوظ کر لیا۔ وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ صحیفے محفوظ رہے ان کی خلافت کے زمانے میں۔ پھر جب ان کا انتقال ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، تو وہ سارے کے سارے صحیفے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس محفوظ رہے۔ پھر جب ان کا انتقال ہوا تو پھر وہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت عمر کی بیٹی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج مطہرہ تھی، تو ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ سارے کے سارے صحیفے محفوظ رہے۔ اس کے بعد قرآن کریم کے جمع کرنے کا تیسرا مرحلہ حضرت عثمان کے زمانے کا آتا ہے، وہ انشاءاللہ آگے بیان کریں گے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔